والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج الحمدللہ درس قرآن کی اس نشست میں ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر سے شریک ہیں، اور آج کی اس نشست کا موضوع آپ سماعت کر چکے کہ انشاءاللہ العزیز سورۃ القاریہ کی تلاوت اور سورۃ القاریہ کا معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور انہیں عمل کی تلقین کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو قرآن مجید کا خلاصہ رب کائنات نے سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا، وہ 4 چیزیں ہیں کہ جو پورے کے پورے قرآن میں پائی جاتی ہیں. 4 چیزیں پورے قرآن کا نتیجہ، پورے قرآن کا خلاصہ ہیں. آپ قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے شروع کریں، سورہ ناس تک پڑھتے چلے جائیں. پورے قرآن پڑھنے کے بعد، معنی و مفہوم سمجھنے کے بعد صرف 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس پورے کے پورے قرآن سے سمجھ میں آتی ہیں. اور اللہ کی قدرت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا. اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو قرآن کی اصل یعنی قرآن کا خلاصہ کہتے ہیں. ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، دوسری چیز انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت ہے، اور تیسری چیز تقدیر ہے، اور چوتھی اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے وہ قیامت کا دن، موت کے بعد پھر سے اٹھایا جانا. یہ موت کے بعد پھر سے اٹھایا جانا یہ صرف مسلمانوں کا خاصہ ہے یا ان لوگوں کا خاصہ، اور وہ لوگ مانتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی نبی پر ایمان رکھتے ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا ان سے پہلے کے اور گزشتہ انبیاء کے ماننے والے کوئی بھی لوگ ہوں. یہ صرف ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو کسی نہ کسی ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ موت کے بعد قیامت نے آنا ہے، اور قیامت کے بعد، قیامت کے دن ہر مردہ شخص کو پھر سے اٹھایا جائے گا. ان کے علاوہ باقی جتنی بھی اقوام ہیں ان میں موت کے بعد کی زندگی کہیں مانی جاتی ہے تو اس کا طریقہ اور اس کا اسلوب الگ ہے، اور کہیں سرے سے مانی ہی نہیں جاتی. مثلا ہندوؤں میں موت کے بعد زندگی کا تصور ہے، لیکن وہاں موت کے بعد زندگی کا تصور اس طور پر نہیں جو تصور ہمارا ہے، بلکہ وہاں یہ کہ موت کے بعد زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ مرتا ہے، پھر دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے، پھر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے 7 جنم کہتے ہیں. اور یہ 7 جنم ماننا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. مسلمانوں میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں. ایک مرتبہ پیدائش ہے اور دوسری مرتبہ موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، اور وہ بھی جنم کے طور پر نہیں کہ انسان کو پھر سے ماں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں ٹھہرایا جائے، پھر سے 9 مہینے کی مدت پوری ہو، دنیا میں آئے، بچپن کا عرصہ گزرے، لڑکپن کا عرصہ گزرے، جوانی گزرے، بڑھاپا گزرے، پھر مر جائے. وہ سسٹم نہیں. بلکہ اسلام میں کیا ہے کہ موت جس حالت میں بھی آئی، موت جس عمر میں بھی آئی،
کل بروز قیامت انسان کو اسی عمر میں یا بعض روایت کے مطابق 40 سال کی عمر میں انسان کو اسی حالت سے اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس کی موت واقع ہوئی. مثلا کوئی گناہ کرتے ہوئے مرا تو گناہ کرتے ہوئے اٹھے گا، کوئی نیکی کرتے ہوئے مرا تو وہ نیکی کرتے ہوئے اٹھے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنی اچھی موت کی دعا کریں، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں موت ایسی حالت میں عطا کرے کہ کل بروز قیامت ہم جب اٹھائے جائیں تو ہمیں لوگ